محسوس ہونا چاہیے کہ اہل دلی کس طرح سے ہمت اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنی ادب دوستی اور ادب نوازی کا ثبوت دیتے ہیں، اور یہ جو ماحول میں ایک تھوڑی سی خنکی یا حدت ہے، اسے اپنے جذبوں کی حدت سے اپنے سمجھوتا نہیں کیا، اپنی زبانوں کو ہمیشہ بڑھایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار میکالے کی میں یہاں آنے کے لیے سب سے پہلے تو سراف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اوما جی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موومنٹ، یہ جو تہذیب اور شاعری اور ادب، یہ جو موومنٹ ان کے یہاں سے شروع ہوئی تھی اور جس مقام تک وہ لے آئے ہیں اس کو، وہ بہت بڑا کمال ہے۔ اور میں نے کیونکہ پہلے بھی حاضر ہوا ہوں یہاں اور دیکھا ہے میں نے کہ ہر بار اس کا قد بلند بھی ہو رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کی وسعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دیکھ رہا ہوں کہ اس کی حدیں کہاں کہاں تک گئی ہیں۔ ہمارے معزز گورنر صاحب سکسینہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت صحیح اور بہت خوبصورت بات کہی ہے زبانوں کو لے کر، اور زبانوں کے متعلق جو کچھ وہ فرما کے گئے ہیں ابھی یہاں سے، وہ اپنے آپ میں ایک ڈاکیومنٹ ہے، سنبھال لینے والی بات ہے، اور اس چیز کو سنبھال لینا چاہیے کہ، اور روایت کا جس کا ذکر ابھی اوما جی نے بھی کیا اور سراف صاحب نے بھی کیا، یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا۔ سکسینہ صاحب آپ نے جس کا ذکر کیا، سراف صاحب آپ کو پیش کر رہا ہوں، اوما جی آپ سن رہی ہیں، یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا، مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زباں پر کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے۔ اب وہ میں ہندوستانی زبان میں بات کر رہا ہوں، اس لیے میں وہ سارے لفظ استعمال کر رہا ہوں جس طرح سے مجھے آتی ہے۔ بہت زیادہ اردو میں جاوید صاحب ہے نا، میں نے کہا اسی لیے آپ کو سنا دوں، کیونکہ آپ نے تو سیکھی ہے، پڑھی ہے، ہم نے تو دھوپل میں سیکھ لی یہ زبان، اس ماحول میں بڑے ہوئے تو یہ زبان سیکھی۔ یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا، مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زباں پر کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے، نشہ آتا ہے اردو بولنے میں گلوری کی طرح، منہ لگی سب اصطلاحیں لطف دیتی ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا، حلق چھوتی ہے اردو تو حلق سے جیسے مے کا گھونٹ ابھرتا ہے۔ میں کوئی بڑی عالم فاضل والی کوئی اسکالرلی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جیسے مجھے محسوس ہوتا ہے۔ حلق چھوتی ہے اردو تو حلق سے جیسے مے کا گھونٹ اترتا ہے، بڑی ایرسٹوکریسی ہے زبان میں، فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اردو۔ اور یہ صحیح ہے، اردو بولنے والے وہ فقیر بھی بولتا ہے تو ویسی زبان بولتا ہے، اور جو آدمی بولتا تو لگتا ہے یار کوئی کسی نوابی خاندان سے آیا ہے جس طرح سے وہ اردو میں بات کرتا ہے۔ حلق چھوتی ہے اردو تو حلق سے جیسے مے کا گھونٹ اترتا ہے، بڑی ایرسٹوکریسی ہے زبان میں، فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اردو۔ اگرچہ معنی کم ہوتے ہیں اور الفاظ کی افراد ہوتی ہے، مگر پھر بھی بلند آواز پڑھیے تو بہت ہی معتبر لگتی ہیں باتیں اس کی۔ کیا کسی تہذیب کا ہی نام ہے اردو؟ شکریہ۔ دھوپ اندر آ رہی ہے، اچھا ہے کہ ہیٹر پاس میں آ گیا ہے۔
روز ہی آئینے پر لکھ کے جاتا ہوں سارے چہن اور چہرہ اپنا، لوٹوں تو پہچاننے میں کوئی بھول نہ ہو میں وہی ہوں کہ نہیں۔ لیکن روز بدل جاتا ہے کچھ نہ کچھ، ایک معمہ بنا ہوا ہوں اپنے لیے میں۔ دیکھوں تو پہلے سے ہرس کچھ اور زیادہ ہے آنکھوں میں۔ اب بڑے ہوتے جائیں گے اور آپ یہ کرتے ہیں تو یہ تو سب ہوگا، لالچ بھی بڑھے گا، ہرس بھی، لش بھی، سب کچھ بڑھتا ہے۔ دیکھو تو پہلے سے ہرس کچھ اور زیادہ ہے آنکھوں میں، امید کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہے اور چنتا کے چن زیادہ گہرے ہونے لگے ہیں۔ پکا رنگ ہے کالا تو سنتے تھے، پکا رنگ ہے کالا تو سنتے تھے، پھر بھی جانے کیوں بالوں کا رنگ اترنے لگا ہے، میں ایک معمہ بنا ہوں، کیا بات! ڈوبے گی مجھ کو۔ اچھے ماں باپ سارے بچوں کو شاعری سے گزارا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جیسے وہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں، تمہیں فائنلی جا کے گرودوارے میں لنگر سے کھانا کھانا پڑے گا، بس وہیں کرتے پڑھتے رہنا، یہی کرنا۔ بہت مایوس تھے مجھ سے کہ میری شاعری لے ڈوبے گی مجھ کو، ابھی تک تیر رہا ہوں میں ابو، مگر ساحل پہ آنے کی تمنا بھی نہیں اب، مجھے معلوم ہے کہ آپ ساحل چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ایک اور پلیز اسی عمر میں کہی ہوئی بات ہے، جی، اتنی ہی عمر کو آپ پہنچا ہوں ابو، جتنی عمر پہ آخر تم مجھ سے کہتے تھے یہ آوارگی چھوڑو کوئی چج کا کام کرو۔ یہ چج لفظ بڑا مزیدار ہے پنجابی میں۔ جتنی عمر پہ آپ آخر یہ آوارگی چھوڑو کوئی چج کا کام کرو، لیکن اخبار میں لیکن نام میرا پڑھ لیتے تھے تو آنکھیں چمک اٹھتی تھیں، سارا دن اخبار تمہارے ہاتھ میں رہتا تھا ابو، اتنی ہی عمر کو پہنچا ہوں ابو، خود سے اب اکثر کہتا ہوں یہ آوارگی چھوڑ نہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا کر، لیکن ابو اپنی کتاب میں آپ کا ذکر پڑھتا ہوں تو اب میری آنکھوں میں چمک اٹھ جاتی ہے، جیسے آپ کے ذکر سے میری آنکھوں میں پھر چمک آ گئی۔ تو وہ ایک بلبلا سا تیرتا رہتا تو وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا چلا آیا ہے، تو میں کہتا بس اس نام میں بڑی ممتا ہے، ملے تو نہیں ہم۔ اب میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کا چہرہ نہیں معلوم مجھے، تو تجھ کو پہچانوں بھی کیسے، تجھے دیکھا ہی نہیں ہے، تجھ کو پہچانوں بھی کیسے، تجھے دیکھا ہی نہیں ہے، ڈھونڈا کرتا ہوں تجھے اپنے ہی چہرے میں کہیں، کچھ تو ہوگا شاید، یہ نہ ہوگا کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے۔ اور تجھ کو پہچانوں بھی کیسے، تجھے دیکھا ہی نہیں، ڈھونڈا کرتا ہوں تجھے اپنے ہی چہرے میں کہیں، لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری ماں سی ہیں، یوں تو لبریز ہیں پانی سے مگر پیاسی ہیں، کان میں چھید سے پیدائشی آیا ہوگا، کان میں چھید ہے پیدائشی آیا ہوگا، تو نے منت کے لیے کان چھدایا ہوگا، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اور سامنے دانتوں میں وقفہ ہے تیرے بھی ہوگا، ایک چکر تیرے پاؤں کے تلے بھی ہوگا، جانے کس جلدی میں تھی جنم دیا دوڑ گئی، جانے کس جلدی میں تھی جنم دیا دوڑ گئی، کیا خدا دیکھ لیا تھا جو مجھے چھوڑ گئی، تجھ کو پہچانوں بھی کیسے، تجھے دیکھا ہی نہیں، ڈھونڈا کرتا ہوں تجھے اپنے ہی چہرے میں کہیں۔ I don't want to make this evening
میں اداکار ہوں نا، جینی پڑتی ہیں کئی زندگیاں ایک حیاتی میں مجھے، میرا کردار بدل جاتا ہے ہر روز ہی سیٹ پر، میرے حالات بدل جاتے ہیں، میرا چہرہ بدل جاتا ہے افسانہ و منظر کے مطابق، میری عادات بدل جاتی ہیں اور پھر داغ نہیں چھوٹتے پہنی ہوئی پوشاکوں سے۔ کیا بات! خستہ کرداروں کا کچھ چورا سا رہ جاتا ہے طے میں، جو کریکٹرز اس طرح کے پلے کیے ہیں، جی، اس کا چورا خستہ کرداروں کا کچھ چورا سا رہ جاتا ہے طے میں، کوئی نوکیلا سا کردار گزرتا ہے رگوں سے تو خراشوں کے نشان دیر تلک رہتے ہیں دل پر۔ زندگی سے اٹھائے ہوئے کردار خیالی بھی نہیں ہے کہ اتر جائیں گے وہ پنکھے کی ہوا سے۔ زندگی سے اٹھائے ہوئے کردار خیالی بھی نہیں ہے کہ اتر جائیں گے وہ پنکھے کی ہوا سے، سیاہی رہ جاتی ہے سینے میں، ادیبوں کے لکھے ہوئے جملوں کی سیمی پردے پہ لکھی سانس لیتی ہوئی تحریر نظر آتی ہے۔ میں اداکار ہوں، لیکن صرف اداکار نہیں، میں اپنے وقت کی تصویر بھی ہوں، اپنے وقت کو درج بھی کرتا ہوں۔ کیا بات! تو زخم لگتی ہے ورنہ ہر چوٹ نظم لگتی ہے نا؟ رشتہ سمجھ میں خون نکلے تو زخم لگتی ہے ورنہ ہر چوٹ مجھے نظم لگتی ہے۔ میں نظمیں اوڑھ کر بیٹھا ہوا ہوں، میں نظمیں اوڑھ کر بیٹھا ہوا ہوں، ٹھٹھرنے لگتا ہوں، کونا اٹھاتا ہے کوئی جب بھی کہیں سے، میرے ننگے بدن میں کپ کپی سی دوڑ جاتی ہے، بنا نظموں کے میں ننگا ہوں اندر سے۔ بہت سی چوٹیں تشبیہوں کے اندر ڈھانپ رکھی ہیں، بہت سی نظمیں، بہت سی چوٹیں تشبیہوں کے اندر ڈھانپ رکھی ہیں، بہت سے درد سوجے لفظوں میں چھپا رکھے ہیں میں نے۔ مجھے جب چوٹ لگتی ہے نئی ایک نظم لکھ کر اوڑھ لیتا ہوں۔ اور غزل آپ سب کو بہت خوبی سے جاوید صاحب کئی بار بتا چکے ہیں، جی، کئی مجلسوں میں، جس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ کیسے جی، ڈھکیلے تھوڑے سے ردیف پیروں سے قدم رکھتے ہوئے کچھ قافیوں پر غزل کی سیڑھیوں سے اترا، گلی میں نظم کھڑی تھی، بہت آزاد ہو کر گھومے ہم پیچیدہ گلیوں میں، کیونکہ نظم میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، بہت سارے گھوم کے آ سکتے ہیں، دو شعروں میں کہنا ذرا بڑے شاعروں کا کام ہے۔ دھکیلے تھوڑے سے ردیف پیروں سے قدم رکھتے ہوئے کچھ قافیوں پر غزل کی سیڑھیاں اترا، گلی میں نظم کھڑی تھی، بہت آزاد ہو کر گھومے ہم پیچیدہ گلیوں میں، کئی نکڑ ملے جن پر رکے ہم، بہت لوگوں کی دہلیز پر رک کر اٹھائیں داستانیں، کسی کے بام پر دیکھا، کسی کی ڈیوڑی جھانکی، مگر ہر بار جب لوٹا ہوں گلی میں تو رک جاتا ہوں اس کی سیڑھیوں پر، پرانی ہے مگر بڑی اونچی حویلی ہے غزل کی، بڑی اونچی حویلی ہے غزل کی۔ وہ اس سے بہت بہت خوبصورت یہ ہے۔ میں پھر سے آؤں گی رومانس پر اور پیار پر، اور میری وہ بہت فیوریٹ وہ رہ گئی ہے، یہ کیسی عمر میں آ کر۔ دیکھیے بشیر احمد صاحب کا کچھ ایسا ایک شعر ہے، مجھے پورا صحیح سے یاد نہیں، کہ زندگی کی شام جب آئے تو زندگی کے کام یاد آنے لگے، ہے نا؟ تو اب میری اب رومانس کی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا لحاظ بھی تو کرنا چاہیے نا، تھوڑا سا
نہیں مجھے لگتا ہے سنا دینی چاہیے. ہاں جی مجھے لگتا ہے سنانی چاہیے. کون سی؟ یہ کیسی عمر میں آ کر میری. چلیے بعد برسوں کے یوں ملی جیسے چراغ رکھتے ہوئے تان پورے پہ ہاتھ لگ جائے جھن سے بج اٹھا. تو وہی عمر کا تقاضا ہے نا. جی بعد برسوں کے یوں ملی جیسے چراغ رکھتے ہوئے تان پورے پہ ہاتھ لگ جائے. چاندی بھرنے لگی ہے بالوں میں یہ عمر تم پر اچھی لگتی ہے. اب ہم عمر لوگوں کے ساتھ بات کی جائے نا. یہ چاندی بھرنے لگی ہے بالوں میں یہ عمر تم پر اچھی لگتی ہے. گل مہر دیکھ کر اپنی حاملہ شاخیں یوں بھی پھولا پھولا رہتا ہے. گل مہر دیکھ کر حاملہ شاخیں پھولا پھولا رہتا ہے. تم پر یہ تھوڑا سی بھر گئی ہو تم یہ وزن تم پہ اچھا لگتا ہے. کچھ اس طرح کی نظم ہے. مجھے لگتا ہے اس کے بعد پتہ نہیں چلتا اب کہاں پہ بیٹھی ہے. ارے صبح صبح جب آئی تھی وہ بالکنی میں ماتھا چوم گئی تھی میرا. جی چائے پہ چھک کر کوسی دھوپ کا ذائقہ گھول گئی تھی. کمرے میں آیا تو دیکھا کھڑکی کے جنگلے کے نیچے لمبی ایک چٹائی بچھا کر لیٹ گئی تھی. کمرے کے اندر آیا تو جنگلے کے نیچے لمبی ایک چٹائی بچھا کر لیٹ گئی تھی. کھڑکی بند کری تو اٹھ کر چلی گئی. پھر کچھ دیر نظر نہ آئی. جھانک کے دیکھا لان میں رات کو اوس گری تھی. گیلی گھاس سے قطرہ قطرہ بھین رہی تھی دھوپ. وہ تھی بڑھیا وہ بزرگ میری. دوپہر کو دیکھا اوپر والی سیڑھیوں کے کونے میں بیٹھی اونگ رہی تھی. لگتا تھا پاؤں پھسلا اور لڑک گئی ہوگی. چھت کے گھر کے کپڑے سکھا کر لوٹی ہوگی. ڈسٹرب نہیں کیا میں اور چلا گیا. سارے دن میں تھک جاتی ہوگی وہ شاید. شام کو لوٹا تو آدھے جسم پہ چھاؤں اوڑے باہر لان میں گہری نیند سو رہی تھی. وقت ہو گیا ہے. میں ایک نظم اور مداری مجھ کو خدا لگا جب میں چھوٹا تھا تب. خدا مجھے اب مداری لگتا ہے جب بڑا ہو کے دیکھتا ہوں تماشا. بہت پاکستان لیے ہوئے واقعی آپ کے فکر و فن کی خوشبو سے ہم یہی دعا کریں گے کہ خدا آپ کو درازی عمر عطا کرے. آپ کے فکر و فن